یہ 1960 کے دور کا آغاز تھا جب پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد منتقل ہو رہا تھا۔ اسی عرصے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نئے دارالحکومت کے پہاڑوں کے دامن میں ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے تاکہ اسے پاکستان کی شناخت کے طور پر دیکھا جائے۔ اپریل سن 1966 میں سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل جب پاکستان کے دورے پر پہنچے تو انہیں پاکستانی حکام کی طرف سے بتایا گیا کہ اسلام آباد میں ایک عظیم العالیشان مسجد تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اس پر شاہ فیصل نے پاکستان کو یہ پیشکش کی کہ وہ یہ مسجد خود تعمیر کروانا چاہتے ہیں۔ اس وقت کی حکومت نے اس پیشکش کو قبول کیا۔ جی ہاں، ہم آج بات کر رہے ہیں فیصل مسجد کی تاریخ کی۔ شاہ فیصل کے قتل کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی اور دنیا کی 7ویں بڑی مسجد کا نام فیصل مسجد رکھا گیا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے ایران، افغانستان، عراق، مراکش، مصر، ملیشیا اور ترکی سمیت 17 ممالک نے فن تعمیرات کے ماہرین نے مقابلے میں حصہ لیا۔ 40 سے زائد نقشے وصول کیے گئے اور پھر ان نقشوں کی جانچ پڑتال کے بعد ترکی کے ماہر فن تعمیر کو فیصل مسجد بنانے کا کام سونپا گیا۔ فیصل مسجد کا کل رقبہ 33 ایکڑ ہے۔ یہاں 3 لاکھ افراد کی نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کی اونچائی اندرونی جانب سے 140 فٹ اور بیرونی جانب سے 150 فٹ ہے۔ 28 جنوری سن 1983 کو فیصل مسجد اسلام آباد میں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ مسجد کی تعمیر میں 20 سال کا عرصہ لگا۔ مسجد کے مرکزی ہال کے چاروں طرف 4 مینار ہیں، جن میں سے ہر ایک کی بلندی 285 فٹ ہے۔ مسجد میں لگائے گئے فانوس اور وزن 6.5 ٹن ہے۔ اس فانوس میں 1100 بلب نصب ہیں جو اس ایوان کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ ایوان کے اندر مشرقی دیوار کے ساتھ خواتین کے لیے ایک علیحدہ گیلری تعمیر کی گئی ہے جو ایوان کے فرش سے تقریباً 8 فٹ بلند ہے۔ اس گیلری میں تقریباً 2000 خواتین بیک وقت نماز ادا کر سکتی ہیں۔ مسجد کے ہال کی پوری چھت کو، جو بغیر کسی سہارے کے بنائی گئی ہے، صرف 4 بڑے بڑے لوہے اور کنکریٹ کے شتیروں کو سہارا دے کر بنایا گیا ہے۔ مسجد کے 285 فٹ اونچے 4 مینار اس کی رونق اور حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ میناروں کے 193 فٹ بلندی پر مشاہداتی گیلریاں بھی بنائی گئی ہیں، جہاں سیڑھیوں کے علاوہ لفٹ کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ مینار پر لگے سونے کے ہلال سے اس کا حسن اور بھی نکھر جاتا ہے۔ مسجد کی ظاہری شان و شوکت اور حسن و خوبی کے ساتھ ہی اس کی پائیداری پر بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ زمین کی تبدیلیوں، زلزلوں اور دیگر ممکنہ حادثات سے بچاؤ کے لیے جدید سائنسی اور اعلیٰ تکنیکی و تحقیقی مہارتیں بھی اپنائی گئی ہیں۔ نمازیوں کی سہولت کے لیے یہاں سینکڑوں گاڑیاں اور ہزاروں موٹر سائیکل اور سائیکلوں کے لیے پارکنگ اسٹینڈز بھی بنائے گئے ہیں۔ اسلامی ریسرچ سینٹر، میوزیم، لائبریری، پرنٹنگ پریس، کیفیٹیریا، انتظامیہ دفاتر اور انتظامیہ کی رہائش گاہوں کے علاوہ دیگر عمارتیں بھی مسجد کے احاطے میں شامل ہیں۔ مسجد کی خوبصورت سبزہ زار، بنقشی در و دیوار، فوارے، راہداریاں، برقی کمکمے، سونے کے چاند، میدان اور دلان، دودھ جیسے فرش اور جدید سڑکیں سب مل کر دیکھنے والے کو محصور کر دیتے ہیں۔
مسجد کی تعمیر کی مجموعی لاگت تقریباً 120 ملین امریکی ڈالرز آئی، یعنی تقریباً 12 کروڑ امریکی ڈالرز۔ اب ذرا مزید تحقیق کرتے ہیں، اور اگر کوئی سن 2021 میں فیصل مسجد طرز کی کوئی مسجد بنانا چاہے تو اس پر کتنا خرچ آئے گا؟ اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب 70 کی دہائی میں مسجد کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری تھا، اس وقت ایک امریکی ڈالر پاکستان کے 10 روپے کے برابر تھا۔ یعنی آج ایک امریکی ڈالر اگر 160 روپے سے زائد ہے تو اسلام آباد میں فیصل مسجد جیسی کوئی مسجد تعمیر کرنے کے لیے اسے 19 کھرب روپے سے زائد پیسے چاہیے ہوں گے۔